میرا نام چمبیلی ہے۔ میرا گاؤں پنجاب کے ایک کونے میں ہے جہاں صبح سورج کے ساتھ مرغ بانگ دیتے ہیں، دوپہر کو دھوپ زمین کو جلا دیتی ہے اور شام کو عورتیں دریا کنارے کپڑے دھوتی ہیں۔ ہماری جھونپڑی گاؤں کے آخری سرے پر تھی، سامنے کھیت، پیچھے پیپل کا پرانا درخت۔ میرا باپ فقیر دین مزدور، ماں حلیمہ گھر والی۔ ہم غریب تھے مگر عزت دار، مٹی سے جڑے لوگ تھے جو کماتے تھے پسینے سے اور جیتے تھے صبر سے۔ میرے دل میں ہمیشہ سکون رہتا، مگر تقدیر کے پیچھے خاموش آندھی چھپی تھی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ میں تب 16 برس کی تھی جب پہلی بار عمران کو دیکھا۔ وہ باقی لڑکوں سے مختلف تھا، خاموش مگر آنکھوں میں چنگاری تھی۔ وہ بات کم کرتا مگر جب کرتا تو سیدھی۔ ایک دن میں کنویں سے پانی بھر رہی تھی تو عمران آیا، بولا، چمبیلی، ایس کنویں دا پانی سب دائے، پر کچھ لوگ سمجھتے نے کہ انہاں دا ذاتی ہے۔ میں ہنستی رہی پر دل میں ڈر بیٹھ گیا، کیونکہ جس گاؤں میں طاقت جبار جیسے لوگوں کے ہاتھ ہو وہاں سچ بولنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ماں نے کہا، چمبیلی، عمران اچھا پتر ہے پر ظالم دے نال ٹکر لینا اگ نال کھیلنا ہے۔ میں چپ رہی مگر دل جان گیا کہ یہ کہانی اب خاموش نہیں رہے گی۔ ایک دن خبر آئی کہ عمران پر الزام لگا ہے گودام سے اناج چرانے کا۔ سارے گاؤں والے جمع ہوئے پر کسی نے عمران کا ساتھ نہ دیا۔ مالک جبار نے اسے اپنے ڈیرے پر باندھ کر مارا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مٹی عمران کے خون سے لال ہو گئی۔ اس لمحے میرا دل لرز گیا، زبان سے آواز نہ نکلی۔ گاؤں خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس رات میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا رب، اگر انصاف تیرے ہاتھ میں ہے تو ظلم کا بدلہ تو خود لے۔ مگر دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ عمران غائب ہو گیا۔ لوگ بولے وہ بھاگ گیا، مگر میں جانتی تھی جبار نے اسے مروایا۔ وقت گزر گیا، ماں بوڑھی، باپ کمزور ہو گیا۔ میں نے برسوں چپ سادھ لی۔ جبار کا نام اب بھی گاؤں میں طاقت کا نشان تھا۔ پھر ایک دن ڈیرے سے پیغام آیا، چمبیلی کو بلاؤ، جبار کے گھر کام کرے گی۔ ماں ڈر گئی، کہنے لگی، بیٹی، ظالم دے گھر جانا آگچ قدم رکھنا ہے۔ میں چپ رہی پر دل میں فیصلہ کر لیا، میں وہاں جاؤں گی، پر خادمہ بن کر نہیں، انصاف بن کر۔ ڈیرے پر پہنچی تو جبار بوڑھا ہو چکا تھا مگر غرور ویسا ہی۔ اس نے کہا، تو فقیر دین دی دھی ہے نا، بڑی خوبصورت ہو گئی ہیں۔ میں نے سر جھکایا مگر آنکھوں میں شعلہ چھپا لیا۔ میں نے ڈیرے کی خدمت شروع کر دی، صبح کو جھاڑو، شام کو کھانا۔ سب کو لگا چمیلی چپ ہے، کمزور ہے، مگر کوئی نہ جان سکا کہ میرے دل میں بدلے کا طوفان پل رہا تھا۔ عمران کی یاد ہر رات میرے سامنے آتی، میں دعا مانگتی، یا اللہ، جس مٹی نے میرا سکھ چھینا اسی مٹی سے انصاف دکھا دے۔ پھر ایک رات جبار نے شراب پی کر کہا، چمبیلی، کل سے تو میرے کمرے میں آئے گی۔ میں نے سر ہلایا مگر دل کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا تھا، وہ فیصلہ جس کے بعد میرا نصیب بدلنے والا تھا۔ اگلے دن میں نے دودھ کی گڑھوی میں تھوڑا سا زہر ملایا، وہی گڑھوی جس سے جبار رات کو پیتا تھا۔ میں نے کپڑے دھوئے، برتن صاف کیے اور چپ چاپ وہ دودھ کمرے میں رکھ دیا۔ رات گزر گئی، صبح شور مچ گیا۔ جبار مر گیا تھا، چہرے پر خوف، زبان پر بے آواز چیخ۔ لوگوں نے کہا دل کا دورہ، کچھ بولے اللہ دا عذاب۔ میں کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، لرزتی ہوئی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، عمران، تیرا بدلہ مٹی نے لے لیا، میں نے نہیں۔ اس کے بعد میں گاؤں چھوڑ کے نکل آئی، کسی کو خبر نہیں کہ کہاں گئی۔ کچھ کہتے ہیں چمبیلی دریا میں کود گئی، کچھ بولتے ہیں شہر جا بسی۔ پر آج بھی جب کوئی عورت ظلم سہتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے، چمبیلی ورگی بن جا، جو بولی نہیں پر بدلہ لے گئی۔ میں اکثر خوابوں میں عمران کو دیکھتی ہوں، مسکراتا ہوا جیسے کہہ رہا ہو، بدلہ لے لیا ہے پر سکون لبھیا، اور میں جاگ جاتی ہوں جواب کے بغیر۔ میں آج بھی کبھی گاؤں واپس آتی ہوں، ماں کی قبر پر ہاتھ رکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں، یہ مٹی خاموش ضرور ہے مگر سب یاد رکھتی ہے۔ ہوا چڑھتی ہے تو پیپل کے پتے سرسراتے ہیں جیسے کوئی پرانی قسم دہرا رہے ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ظلم کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تاخیر ضرور مگر اندھیرا نہیں رہتا۔
چمبیلی اب ایک کہانی بن گئی ہے، مگر گاؤں کی عورتیں اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو آخری لفظ یہی کہتی ہیں، چمبیلی دی قسم رب انصاف ضرور کر دائے۔